دوستو، ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا تھا اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساخت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے 9 ماہ پورے ہو جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی بھی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا ہوا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث اللعین جو کہ جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر ہے، اس کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے بالکل باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا۔ اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا ہوا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جم گٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے تو وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا کہ جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفعتاً دل میں القا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہا۔ ہر صبح باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے۔ مسجد دھوئی، اب سوچا کہ بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گراتی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ
बैठ गया और रोजाना मेरा किया हुआ जादू मुझ पर ही उल्टा चलने लगा और मेरे मुवक्किल मेरे ही दुश्मन बन गए। ये साहिब फरमाने लगे कि अगर ये बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो तुझे मैं कभी माफ ना करता। बहरहाल ये जादूगर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस सिंध लौट गया, क्योंकि अगर वो माफी ना मांगता तो जान से हाथ धो बैठता। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया मगर जादूगर की सुलह का एतबार भी ना किया और 41 दिन मुसलसिल अमल करते रहे। इसके बाद अल्लाह ने उनको नरीना सेहतमंद औलाद से नवाजा और 2 से जायद बेटे अता फरमाए और बंदिश हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों, जादू का हतमी इलाज कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जिन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है, सहिर के इलाज में मगज की हैसियत रखती हैं, यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इन्हें 11-11 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना चाहिए और बच्चों पर पढ़कर दम करना चाहिए। ये बेनज़ीर और बेमिसाल अमल है। इन्हीं आयात के पढ़ने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहिर से शिफा मिली थी। तो अगर आपको भी कोई ऐसा असर मालूम होता है कि आपको जादू है तो आप भी ये अपने बच्चों पर और अपने आप पर अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।